الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره وقال تعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا سفر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات شریف صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. محترم سامعین، ماہانہ درس قرآن جامعہ مسجد بانیہ وانی فتح پور میں منعقد پذیر ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیشہ بھی قرآن اس کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سفر المظفر کا مہینہ شروع ہے، پہلا عشرہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. انسان جتنا بھی ترقی کر جائے دنیاوی امور میں، اس کی کامیابی در حقیقت شریعت کی پیروی کرنے میں ہے. انسان جتنے بھی بلند مرتبے پہ چلا جائے اس کی کامیابی در حقیقت اللہ اور اس کے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے میں ہے.
ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، تو 5 وقت نماز میں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور جب عشاء کی نماز ہم ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ الوتر واجب ادا کرتے ہیں، تو ہم دعائے قنوت میں کہتے ہیں نخلع ونترک من یفجرک، اللہ ہمارا وعدہ ہے، ایک تو ہم برے کاموں کو چھوڑ دیں گے، اور ساتھ جو لوگ برے ہیں ان کی صحبت بری ہے، اے رب کائنات ان کے ساتھ بھی ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہر رات کو ہم اللہ سے یہ بات کر کے پھر ہم اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ پھر بھی انسان عاجز ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے، پھر بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہم نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کو ایک مرتبہ دوسرے کے سامنے جھوٹ بولے، دوسری مرتبہ بولے، تیسری مرتبہ بولے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹا ہی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور اس کی بات کا اعتبار بھی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ سے قربان جاؤں کہ ہم ہر روز اللہ سے یہی کہتے بھی آ رہے ہوتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ بندہ جھوٹا ہے، اے میرے بندے اب تیری توبہ کو میں قبول نہیں کروں گا، اے میرے بندے اب تو میرے گھر نہ آنا، اے میرے بندے تو اب مجھ سے نہ مانگنا، بلکہ اللہ پھر بھی کہتا ہے میرے بندے تو حاضر ہو جا، میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے۔ رات کے پہر سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے بندے تو رات کو اٹھ جا، دنیا کے دفاتر بند ہوں گے لیکن میرا دفتر تیرے لیے کھلا ہوگا، تو توبہ مانگ تو صحیح، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اب دنیا میں ایسے امور ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں چند ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہوتی، تو ان کو ٹھکرانا چاہیے اور دین کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ یہ سفر یسفر عربی لغت کو دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے خالی کرنا، خالی ہونا۔ عرب لوگوں میں 4 مہینے تو جنگ بندی ہوا کرتی تھی، رجب، ذی الحجہ، ذی القعدہ اور محرم الحرام کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم سمجھتے تھے کہ ان میں قبائل ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑتے تھے۔ جو ہی محرم کا مہینہ گزرتا تو محرم الحرام کے بعد سفر کا مہینہ ہوتا ہے، تو سفر کے مہینوں میں اپنے جنگوں کے لیے نکل جاتے تھے، قبیلے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، گھر خالی ہوا کرتے تھے۔ تو سفر کا معنی بھی ہے خالی ہونا، تو وہ گھر خالی ہوا کرتے تھے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں عورتیں اسے منحوس مہینہ کہتی تھیں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارے نوجوانوں کو لے جاتی ہے، ہمارے وڈیروں کو لے جاتی ہے، اور قبائل جھگڑے کرنے کے لیے سارے نکل جاتے ہیں۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا رد کر دیا کہ لا سفر، کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ در حقیقت نحوست کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ صبح کی نماز کی مثال آپ لے لیجیے، ایک بندہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صبح کا ٹائم نحوست والا ہے، بلکہ وہ خود نہیں اٹھا، اس کا عمل نحوست والا ہے۔ اگر وہ صبح کے ٹائم جلدی اٹھ جائے اور نماز ادا کر لے اور یہ جبین ناز رب کائنات کے سامنے جھکا لے، تب وہ ٹائم نحوست والا نہیں ہوگا۔ تو نحوست کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ ایک وقت کو، زمانے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، زمانے کو ہم گالی نہیں دے سکتے، چنانچہ حدیث قدسی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، یہ مخلوق مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کیسے تکلیف دیتی ہے؟ فرمایا یسب الدہر انا الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتے ہیں اور میں ہی زمانہ ہوں۔ اب ہم لوگوں کی بات تو کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ برے ہیں، لوگوں کی عادات کی بات ہم کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ عادت بری ہے، یہ خصلت بری ہے، لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمانہ برا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے بنی آدم، اولاد آدم تکلیف دیتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ زمانہ برا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں۔ بیدہ الامر، میرے ہاتھ میں پورا معاملہ ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں رات کو بھی لاتا ہوں، دن کو بھی لاتا ہوں، کبھی رات اور کبھی دن کو لے آیا کرتا ہوں۔ تو زمانے کو گالی دینا کہ ایسے ہے جیسے اللہ کو گالی دینا۔ لوگوں کی رویے کی بات کی جا سکتی ہے، لوگوں کی غلط خصلت اور عادات کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن زمانے کو گالی نہیں دی جا سکتی۔ زمانے کو گالی دینا گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور بعض لوگ اس مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، بالخصوص ہمارے معاشرے کی عورتیں، یوں لگتا ہے جس طرح کہ ان کا دین کوئی اور ہو، کیونکہ اکثر وہ ایسے محافل میں تو جا نہیں سکتی، گھروں میں محصور ہوتی ہے، تو جو بات سنی ہوتی ہے بس اسی پہ عمل کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرنا یہ نحوست ہے، اس مہینے میں نیا کاروبار شروع کرنا نحوست ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کب بنا ہے؟ پاکستان 23 مارچ 1940 اسی سفر کے مہینے میں مینار پاکستان پہ قرارداد پیش ہوئی اور یہ بنا۔ یہ نحوست والا مہینہ نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، خوشی منانا ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح نیا کاروبار شروع کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان سب کو ایک ہی جواب میں دیا کرتا ہوں، کیا آپ کا تقدیر پہ کوئی ایمان نہیں؟ جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تقدیر ایمان کے ضروریات میں سے ہے، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک جملے میں اپنی اس بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری کائنات کے لوگ مل بھی جائیں نا، نفع کو ہٹانا چاہے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور پوری کائنات کے لوگ مل جائیں کسی کو ضرر پہنچانا چاہے، اللہ کو منظور نہ ہو تو وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے. اور دعائے نبوی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا منعت لما، اللہم لا مانع لما آتیت ولا اعطیت لما منعت. اللہ جسے دیتا ہے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور اللہ جس سے منع کرے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا. تو تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا. کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ. حضور ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کون سے لوگ ہیں، ان کی کیا علامات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بدشگون نہیں ہوں گے، وہ کسی چیز کو نحوست والی چیز نہیں سمجھیں گے، اور جن کا عقیدہ یہی ہو ہمارے ہاں کہ جی یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس پہ شادی کرنا جائز نہیں ہے، نیا کاروبار شروع نہ کرو، سفر نہ کرو، فلانی چیز نہ کرو، تو وہ جنتی لوگوں کی علامت نہیں ہے. اب شادی کی بات، کس مہینے میں شادی نہ ہو سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں امہات المومنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور نکاح ایک مبارک عمل ہے. آقا نکاح فرما رہے ہیں اور امتی کہہ رہے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے. اسی مہینے میں غزوہ خیبر ہوا، جس کے 16 قلعے غالباً 15 قلعے فتح ہوئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا کل جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس بندے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں پوری زندگی میرے دل میں کسی چیز کی حسرت نہیں رہی سوائے اس دن کے کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے، میں آج جھنڈا اٹھا لوں. جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، فرمایا آشوب چشم ہے، آنکھوں میں درد ہے. حضور نے لعاب مبارک لگائے، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت علی جب خیبر کے قلعے کے قریب گئے، مرحب سامنے آ گئے. مرحب وہ پہلوان تھا خیبر کا جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں شیر خیبر ہوں. مرحب یوں نہیں کہتا تھا کہ 10 بندے میرے مقابلے میں آ جائے میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. مرحب کہتا تھا 10 نہیں 100 نہیں، وہ کہتا تھا 1000 بندے میرے مقابلے میں آ جائے میں ایک مرحب ان کے لیے کافی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ مرحب سامنے کھڑے ہو گئے، شیر خدا بھی سامنے آ گئے. چھوٹی 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 داڑھی نکلی ہوئی تھی، ایسے دیکھا. انہوں نے کہا او نوجوان، مجھے نہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟
میں تو خیبر کا پہلوان ہوں، مجھے مرحب کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو ابھی خیبر کا شیر بنا ہوگا، اور میں جب پیدا ہونے والا تھا، پیدائش کی وقت ہی میری ماں فاطمہ نے میرا نام اسد رکھا تھا کہ یہ میرا شیر ہے، میں تو ماں کی گود سے ہی شیر ہوں۔ اب یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ محترمہ یہ صحابیہ تھی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضرت علی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹی حضرت فاطمہ، تو حضرت علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، اور فاطمہ نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی نسبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ مکرمہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی عبد المطلب کی جو وائف تھی ان کا نام بھی فاطمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی جو بیٹی تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ فاطمہ فتم سے نکلا ہے، آزادی کا معنی جہنم کی آگ سے آزاد ہونا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سامنے پہلوان مرحب، پرانا پہلوان، ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کہا وار کرو۔ اس نے جب وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال آگے کیا، مرحب کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت علی کہنے لگے ہم نہتوں کو نہیں مارتے، دوسری تلوار لے لو۔ تو مرحب کی ایک موت تو یہاں پہ واقع ہو گئی، دوسری تلوار اٹھائی، دوسرا وار کیا، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تو کہنے لگے ہم اتنا بھی نہیں کہ دشمن کو اتنی مہلت دے دے۔ تو جب وہ دوسرا وار کرنے لگا نیزے سے، تو حضرت علی نے کام بھی تمام کر دی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو فتح کیا، اور اتنا بڑا واقعہ، اتنا مبارک عمل، نیک عمل، خوشخبری والا عمل، یہ اسی مہینے سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور ہم کہیں کہ یہ نوست والا مہینہ ہے۔ قیدی آئی، صفیہ بھی آئی، تو صفیہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور کہا میرے حرم میں آنا چاہتی ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں آنا تجھے اختیار، لیکن صفیہ نے فیصلہ کیا حضور میں تیرے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں پر میں ان کے اس اختیاری فیصلے کو ہزارہ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بہترین فیصلہ کیا۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ جنگ سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میرے گود میں آ جاتا ہے، اور شوہر کو یہ خواب سنایا ہے۔ شوہر نے اس کو ڈانٹا، اس کو زدوکوب کیا۔ شوہر نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ جب جنگ کے حالات میں جنگ فتح ہوا، بڑے یہودی مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات بیان ہو رہے تھے، کہا گیا کہ قیدیوں میں ایک عورت تھی کہ اپنے قاتلین کو، مقتولین کو دیکھ رہی تھی اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو ہم سے دور کرو، اور ایک ایسے عورت تھی جو صبر کے ساتھ کھڑی رہی، حضرت صفیہ تھی، فرمایا یہ بہترین عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت صفیہ کو جب لایا تو یہی سفر کا مہینہ تھا۔ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، حضرت صفیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ آپس میں ڈسکس کرنے لگی، سوتنے تھی نا آپس میں نا، تو ان دونوں نے کہا ہمیں دو قرابتیں حاصل ہیں، ایک تو ہم خاندان میں ہماری نسبت، ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم حضور کی بیویاں ہیں۔ صفیہ پریشان تھی، پریشان ہوئی کہ یہ ابھی مجھے سنانے لگی ہیں۔ حضور تشریف لائے، حضور نے صفیہ کو دیکھا، چہرے پہ اداسی،
چہرے پہ اداسی. صفیہ کیوں پریشان ہو؟ قربان جاؤں پیارے آقا سے تو اداس چہروں پہ مسکراہٹ لایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا صفیہ کیوں پریشان ہو؟ تو وہ سنانے لگی کہ یہ باتیں کر رہی ہیں، عائشہ بھی کہہ رہی ہیں، زینب بھی کہہ رہی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، کہ ہمیں دو نسبتیں حضور کے ساتھ ہیں. ایک نسبت تو قرابت کی ہے، دوسری نسبت بیوی ہونے کی ہے. صفیہ سے کہنے لگے، حضرت صفیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی بیٹیوں میں سے، ان کے خاندان میں سے. تو صفیہ سے کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفیہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں ایک نبی حضرت ہارون کی بیٹی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں اور حضور کی بیوی ہوں. آپ کو تو نسبت حاصل ہو جائے. تو اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار تھا. تمام ازواج مطہرات اکٹھی ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں. انہوں نے جب بخار کو دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت بخار ہے تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، آپ کا بخار آپ کی تکلیف مجھے پہنچ جائے، میں اس پر خوش ہوں اور آپ سے یہ تکلیف دور ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمانے لگے صفیہ دل سے کہہ رہی ہے. ازواج مطہرات کے بارے میں رب کائنات کا حکم ہے یا نساء التی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے. سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا اکثر پوسٹیں ہمارے نوجوان ایک دوسروں کو سینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، جو بندہ سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی اور ربیع الاول کے شروع ہونے کی بشارت دے وہ جنتی ہے. ایسی پوسٹیں آتی ہیں بغیر تصدیق کے، آگے سینڈ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ موضوعی روایات ہوتی ہیں. ایک تو ضعیف روایت ہوتی ہے، ایک گڑی ہوئی روایت ہوتی ہے، حدیث نہیں ہوتی لیکن نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جاتی ہے. لہذا ایسی روایات سینڈ کرنے سے اپنے آپ کو روکیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ غلط بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ افواہیں دین کو خراب کرنے کی، ایمان کو خراب کرنے کی. تو کیا سوشل میڈیا صرف مسلمان ہی استعمال کرتے ہیں، غیر مسلم اس کو استعمال نہیں کرتے؟ کیا اس کو تخریب کار لوگ استعمال نہیں کرتے؟ احد میں ایسے شیطان نے غزوہ احد میں افواہ پھیلائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے. تمام محبت کرنے والے صحابہ اکرام مجاہدین نے جنگ کو روک دیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہاڑی پہ چڑھایا جائے تاکہ میں جنگ کا معائنہ کر سکوں، یہ صحابہ اکرام مجھے دیکھ سکیں اور ان کے روح پھر تازہ ہو جائیں. یہ افواہ تھی نا. اور اسی طرح غزوہ بنی مستلق میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ تہمت لگائی گئی، افواہ پھیلائی گئی، اور ان افواہوں کے کافر منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا. لیکن اس کے شکار بعض مسلمان بھی ہو گئے تھے. انہی افواہوں میں آ کر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 11ویں نمبر آیات میں ارشاد فرمایا
کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا كِبْرَهُمْ، کہ ان کے لیے وہ سزا ہوگی جن لوگوں نے یہ تہمت لگائی ہے۔ آج اگر ہم ایسے پوسٹیں سینڈ کریں گے اور اس کے افواہ کہ ہم بھی شکار ہو جائیں اور ہم بھی اس میں اپنا حصہ شامل کر لیں تو کیا رب ہمیں معاف کر دے گا؟ کیا حضور کی حدیث ہمارے طرف راجع نہیں ہوگی کہ جو بندہ جھوٹی نسبت میری طرف کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ تو بغیر تصدیق کے کسی بات کو سینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن جو پہلے والا دور تھا وہ اچھا تھا۔ وہ وقت اس وقت کے لوگ گناہوں سے زیادہ محفوظ تھے، فتنوں سے زیادہ محفوظ تھے۔ اللہ کرے میری بات غلط ہو، لیکن آج کا دور اس سے بڑھ کر فتنوں والا ہے۔ حالات ایسے جاری ہیں اور آئندہ آنے والے ایسے بھی کلپ نمودار ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ دیکھتے ہی بندے کا ایمان سینے سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ان افواہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، استعمال کو درست کیجیے۔ جو بھی پوسٹ آتا ہے تصدیق کے بغیر سینڈ نہ کیجیے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو کوئی نہ آیا جائے، نہانے سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بندہ پورا سال فریش رہتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ عورتوں میں اکثر یہ رواجات مشہور ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سفر کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اتنا بڑا کام کیا کہ اس سے بڑا کام اسلام میں ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ میرے مسلح پہ کھڑا ہو جائے اور امت کو نماز پڑھائے۔ اشارہ کر دیا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حیات میں ہی 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھائیں۔ بہت بڑی بات۔ تو لہٰذا ایمان وہی معتبر ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو احادیث سے ثابت ہے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا رخ اللہ کو بنائیں اور اللہ کے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کو بنائیں۔ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اور جنت کے درمیان ایک دیوار ہے۔ آج میرا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، جو میں چاہوں کر سکتا ہوں۔ آج میری زبان بھی کام کر رہی ہے، جو میں کہنا چاہوں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ دیوار اگر گر جائے، اس پار ہم چلے گئے، قبر میں اتارے گئے، تو میری ہاتھ میری مرضی سے نہیں چلے گا، میری زبان میری مرضی سے نہیں چلے گا۔ تو آج ہمیں اپنے جسم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے ان پیارے بچوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی دولت اپنی مال سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے پہ راستے پر چلیں اور سیدھا راستہ ہموار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے ہم کوشاں ہوتے ہیں، دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ویزے کے لیے ہم کاغذات ڈاکومنٹس پورا کرتے ہیں، کاروبار کے لیے ہم ٹائم دیتے ہیں، اپنے ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ واپس آتے ہیں۔ ایسے ہی دین کا بھی ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، ایسے ہی اپنے آپ کو دین کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ انسان بنا ہی ہے استعمال ہونے کے لیے، کس لیے؟ لیکن ہم اپنے آپ کو دین میں کم استعمال کر رہے ہیں اور دنیا میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ صرف اس بات کو تو ہم سب نے سمجھا ہے کہ ہم استعمال ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں،
لیکن طریقے میں فرق ہے۔ جو کوئی صحیح سمجھ گیا، پوری بات سمجھ گیا، تو کہتا ہے کہ میں اپنے دین کے استعمال کے لیے پیدا ہوا ہوں، جتنا میں استعمال ہو جاؤں دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، معاشرے کی مدد کے لیے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی مولوی بڑے ہوشیار نے، مینوں مسجد واسطے استعمال کرنا چاہتے نے، مینوں غریباں واسطے استعمال کرنا چاہتے نے۔ وہ کہتے ہیں میں ہوشیار ہاں، میں استعمال نہیں ہونا چاہتا۔ در حقیقت وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ دنیا واسطے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن پوری گل اسی طرح یہ بندہ استعمال واسطے پیدا کیتا گیا کہ اپنے آپ نو، اپنی دولت نو، اپنی فیملی نو دین نال منسلک کرے، قرآن واسطے استعمال ہو جائے، دین واسطے استعمال ہو جائے، رفاہ عامہ دے کاماں واسطے استعمال ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ